ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مانگتے ہیں تو صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی اور سے نہیں مانگتے۔ یہ مطلب ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہے گا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو پھر شرک ہے۔ ہی اور بھی میں بہت، ہی میں توحید ہے اور بھی میں شرک ہے، یعنی ہم تیری بھی عبادت کرتے، اس کا مطلب کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مانی لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جسے منع کر دے، دنیا کی ساری طاقتیں اسے دولت مند بنانا چاہے، دنیا کی طاقتیں مل کر کے اسے دولت مند بنا نہیں سکتی، اور جسے امیر اللہ بنانا چاہے، دنیا کی پوری طاقت مل کر کے اس کو غریب نہیں بنا سکتی ہے، لیکن حق بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے، یہی تکبر ہے۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے۔ اے میرے بھائیو، تکبر نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، ہینڈسم بنایا ہے، بیوٹیفل بنایا ہے، تو اس میں تکبر کرنے کی کیا بات ہے؟ دوسروں کو حقیر اور دوسروں کو کم تر سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اسی اللہ کی وجہ سے تم خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، مالدار ہو، دولت مند ہو، علم والے ہو، اور اگر تکبر تیری زندگی کے اندر آ گیا تو یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ مسجد گونڈہ کرنول کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، یہاں کے مصلیان کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب عطا فرمایا، اور اسی اللہ کی توفیق سے ہم نے آج پہلی تراویح کی نماز ادا کی۔ اللہ رب العالمین ہماری تراویح کی نماز کو قبول عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرمائے، اور آج پہلے پارے کی مختصر آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جمیع مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے حافظ صاحب ابھی قرآن پڑھ رہے تھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے، اور اس سورہ کے بہت سارے نام بھی ہیں، جیسے کہ اس سورہ کا ایک نام فاتحہ بھی ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن کھولیں گے، اوپن کریں گے، ویسے ہی آپ کو سورہ فاتحہ دکھے گا۔ اسی طریقے سے اس سورہ کا نام شفا بھی ہے، یعنی کسی کو آپ دم کر کے اس سورہ کو پڑھ کر کے دم کیجئے گا تو اس سورہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس آدمی کو شفا دے دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زمانے میں ایک مرتبہ یہی واقعہ ایسا ہی ہوا، کسی آدمی کو بچھو نے کاٹ دیا تو ایک صحابی نے اسی سورت کو پڑھ کر کے دم کیا تو اس کا وہ درد ختم ہو گیا اور اس کو شفا مل گئی۔ اس سورہ کا نام ایک رقیہ بھی ہے، اس سورہ کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس سورہ کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اس سورہ کا نام کافیہ بھی ہے، اس سورہ کا نام اساس بھی ہے،
اس سورہ کا نام دعا بھی ہے، اس سورہ کا نام صلات بھی ہے، اسی طریقے سے اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس سورہ کا نام ایک صلات ہے، صلات مطلب نماز۔ حدیث میں آتا ہے قسمت بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان اس سورہ کو، اس نماز کو ہم نے آدھی آدھی بانٹ دیا ہے۔ قسمت بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان اس سورہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا میں نے اپنے اور بندے کے درمیان میں نے بانٹ دیا ہے، یعنی بندہ کے لیے آدھی سورت اور آدھی سورت میرے لیے ہے۔ جیسے بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے حمیدنی ربی، بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے مجدنی ربی، بندے نے میری بزرگی بیان کی، بندے نے میری تعریف بیان کی، بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اس سورہ کو پڑھیے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سورہ کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں اس سورہ کے اندر، اور یہ 7 آیتیں قرآن ام القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کے سارے علوم کو اس کے اندر نچوڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے، سارے علوم کو۔ یہ سورہ ایک ایسی سورہ ہے کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور جس نماز میں یہ سورہ پڑھی نہیں جائے گی، چاہے وہ انفرادی نماز ہو، اجتماعی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس سورے کے بغیر اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس سورے کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ سورہ دعا ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اے میرے بندے جب مجھ سے مانگا کر تو میری تعریف کیا کر۔ آج ہم اور آپ کسی سے مانگنے کے لیے کچھ جاتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اور آپ کے پاس ہم اسی امید کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ آپ مجھے واپس خالی ہاتھ نہیں کریں گے، آپ بھی مجھے دیں گے۔ تعریف کرتا بندہ، اس کے بعد کہتا مجھ کو یہ چاہیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پوری جہان کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اتنا کہہ دینے کے بعد اب بندہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف چلانا، جنت کے راستے کی طرف چلانا، اس راستے کی طرف چلانا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے کی طرف چلانا جس کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ یہودی کے راستے پہ چلانا، نہ نصارہ کے راستے پہ چلانا۔ جب بندہ تعریف کے بعد یہ دعا مانگتا ہے اور جب آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ تو یہ سورہ، اس سورہ کا نام صلات ہے، نماز ہے، اس سورہ کا نام دعا ہے، اس سورہ کا نام فاتحہ ہے، اور اس سورہ کا نام رقیہ ہے، اس سورہ کا نام شفا ہے۔ اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن پڑھے، شیطان نہیں چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کا پورا شیطان کا پورا نچوڑ اس کو ننگا کر دیا گیا ہے،
اور اس کی پوری حقیقت قرآن نے بیان کر دیا کہ شیطان ہے کیا. اسی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لوگوں کو پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد ہی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. الحمد، حمد، تعریف، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے. جتنوں بھی تعریف اللہ کی جائے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی اتنے فضل ہیں، اتنے احسانات ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کو کبھی اٹھائیے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے میرے بندے اس بات کو تم یاد کر، دنیا کے اندر جتنے سارے درخت ہیں سب کو تم قلم بنا ڈالو، سب کو. دنیا کے اندر جتنے سارے سمندر ہیں، پانی ہے، ان تمام پانی کو تم سیاہی بنا ڈالو. اور اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہے، جو احسانات تمہارے اوپر کیے ہوئے، ان احسانات کو لکھنا شروع کر دے، قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ نے جو احسانات تمہارے اوپر کیے، جو انعامات تمہارے اوپر کیے، جو فضل کرم کیا ہے، وہ نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. کتنی تعریف کی جائے. پوچھا گیا بندے نے اللہ تب تیری تعریف کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہہ دے میری تعریف ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین کہہ دے. الرحمن الرحیم، اس میں ایک ٹکڑا ہے الرحمن الرحیم. رحمان کے معنی ہوتا ہے رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی ہوتا ہے رحم کرنے والا. رحمان اللہ رب العالمین سب کے اوپر رحم کرتا ہے. آج ابھی رمضان کے مہینے میں آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. رمضان سے پہلے کیا نماز نہیں تھی؟ رمضان سے پہلے کیا اذان نہیں ہوا کرتی تھی؟ رمضان سے پہلے کیا اللہ نہیں تھا؟ رمضان سے پہلے کیا نماز کی اہمیت نہیں تھی؟ لیکن اذان سن لینے کے بعد مسجدوں میں آتے نہیں تھے، دکانوں میں بیٹھے تھے، گھروں میں بیٹھے رہا کرتے تھے، بازاروں میں گھوما کرتے تھے، مسجد سے کوئی مطلب نہیں تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم کر رہا تھا، رزق دے رہا تھا، تجھے روزی عطا کر رہا تھا. الرحمن کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، چاہے وہ بندہ اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے. بارش ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گی، غیروں کو بھی فائدہ یہ بارش دیتی ہے، مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے یہ بارش. چاہے اللہ کو چھوڑ کر کے کئی معبودان باطل کی عبادت کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس کو بھی یہ بارش فائدہ پہنچاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمام لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، پھر بھی اللہ روزی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ دے رہا ہے. کتنے لوگ ہیں شراب پی کے مست ہیں، اس کو بھی روزی مل رہی ہے. کتنے لوگ ہیں زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے رہا ہے، رحم کر رہا ہے. یہ رحمان ہے، اس اللہ کی صفت ہے. اسی کی وجہ سے فرمایا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر بھاری ہے، میری رحمت میرے غصے کے اوپر بھاری ہے. او میرے بندے، میری رحمت اتنی زیادہ ہے تو کسی اور کی عبادت کرتا ہے، لیکن میں تجھے روزی دے رہا ہوں، کیونکہ یہ رزق، یہ روزی دینے کا میں نے اپنے اوپر خود ضامن ہوں. میں نے خود اپنے آپ کے اوپر یہ مقید کر رکھا ہے کہ بندے کو میں روزی دیتا ہی رہوں گا. اسی وجہ سے قرآن کریم کے ایک آیت کو پڑھیے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اے میرے بندو، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے پہنانے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو. بہت سے لوگ ہیں نا، شادی ہونے کے بعد 1 2 3 بچے ہونے کے بعد ختم، اب بچہ نہیں. کیوں؟ کون کھلائے گا، کون پہنائے گا، کون تربیت کرے گا، اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟
فرمایا میرے بندے لا تقتلوا اولادکم، اے میرے بندے تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کھلانے پلانے پہنانے کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچے کو قتل مت کرو، مرڈر مت کرو، تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، نحن نرزقکم وایاکم، اے میرے بندے ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور جو اولادیں تمہاری ہیں ان تمام اولادوں کو میں ہی روزی دینے والا ہوں۔ تو الرحمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، سب کے اوپر رحم کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد مسجدیں میں آئے یا نہ پھر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، روزی دیتا ہے، مل رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، لیکن اے مسلمانوں، اے اسلام کے اوپر چلنے والوں، اے محمد الرسول اللہ کو ماننے والوں، اے قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین رکھنے والوں، ذرا اس رحیم کے اوپر غور کرو۔ فرمایا میرے بندے دنیا میں تو میں انسانوں کے اوپر رحم کرتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد کافروں کے اوپر، مشرکین کے اوپر، گنہگاروں کے اوپر میں رحم نہیں کروں گا، صرف مومنین کے اوپر، متقیوں کے اوپر میرا رحم ہوگا۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن رحم صرف مومنین کے اوپر کیا جائے گا۔ ہاں، جمعے کی نماز پڑھنے والوں، صرف رمضان کے مہینے میں آنے والوں، سوچو کون سے ایمان والے ہو۔ الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر فرمایا اے میرے بندے تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، لیکن یہ بھی ذہن کے اندر یاد رکھنا مالک یوم الدین، وہ اللہ کل قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن کسی کی نہیں چلے گی، اس دن صرف ایک اللہ کی چلے گی۔ مالک یوم الدین، اچھا کیا وہ دنیا میں قیامت کے دن کا مالک ہے تو آج کے دن کا مالک نہیں ہے؟ مالک نہیں ہے؟ آپ کا بیٹے کا مالک آپ ہیں، بیوی کا مالک آپ ہیں، زمین کا مالک آپ ہیں، ہاں، اپنے گاڑی کا مالک آپ ہیں۔ یہ عارضی ملکیت ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن فرمایا یہ ملکیت میں نے تمہیں دے رکھی ہے۔ اے میرے بندو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والارض یومئذ للہ، اس قیامت کے دن کوئی کسی کا مالک نہ ہوگا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کا ذرہ برابر مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ آج بولتا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا خزانہ ہے، یہ میری مسجد، یہ میری۔ اس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، وہ اللہ اور بندے کے درمیان سوال جواب ہوگا۔ قیامت کا دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، اور اس دن کا مالک ایسا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں آئے گا، اتنے زیادہ جلال کے اندر اللہ تعالیٰ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو گیند کے مانند کر دے گا، جیسے عورتیں ہماری مائیں بہنیں روٹیاں بناتی ہے اور روٹیاں بنانے کے لیے اس آٹے کو گول کرتی ہے اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری زمین کو گیند کے مانند کر لے گا، پوری آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا، اور اس زمین کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد آسمان میں اڑائے گا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے گا، پھر آسمان کی طرف پھینکے گا، پھر دوسرے ہاتھ میں لے لے گا اور کہے گا این الملک للہ، کون ہے آج کے دن کا بادشاہ، کون ہے آج کے دن کا مالک، بتا کہاں گئے دنیا کے جبار، کہاں گئے دنیا کے قہار، کہاں گئے دنیا کے جابر، کہاں گئے فخر کرنے والے، کہاں گئے گھمنڈ کرنے والے، کہاں گئے زنا کرنے والے، کہاں گئے تکبر کرنے والے، این الملک، آج کے دن کے مالک کون ہے، آج کا بادشاہ کون ہے؟ کسی کی زبان نہیں کھلے گی، کوئی نہیں بولے گا، پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی للہ الملک، آج کے دن کا مالک اللہ ہی ہے۔ یہ پاور ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو ایاک نعبد، مالک یوم الدین ہو گیا۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پڑھتے نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری
یہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے، ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مانگتے ہیں تو صرف تجھ ہی سے مانگتے، تیرے علاوہ ہم کسی اور سے نہیں مانگتے، یہ مطلب ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہے گا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو پھر شرک ہے، ہی اور بھی میں بہت، ہی میں توحید ہے اور بھی میں شرک ہے، یعنی ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کی بیوی آپ کی بول دے میں آپ ہی کی ہوں تو آپ بڑے خوش ہیں، لیکن کسی نے اگر یہ بول دے آپ کی بھی بیوی ہوں تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا، سمجھ سکتے ہیں آپ؟ بھی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، جس دن آپ کی بیوی یہ بول دے آپ کی بھی بیوی ہوں، اس دن کے یہاں سے نکل، جس کی بیوی اس کی جا، اس کے پاس جا، آپ ایک منٹ گوارا نہیں کریں گے۔ یہی اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے۔ اے میرے بندے، میں ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے بندے میں شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ اے میرے بندے، تو میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میری زمین میں چلتا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اے میرے بندے، ایاک نعبد، تو اپنی زبان سے اقرار کر کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، چاہے تجھے کچھ بھی مانگنا ہو، اے میرے بندے میرے علاوہ کسی اور سے مت مانگنا، کیونکہ رزاق میں ہوں، خزانوں کا مالک میں ہوں، میرے علاوہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تمہیں کچھ دینا چاہے، ساری طاقتیں مل کر کے تمہیں کچھ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے میرے بندے اس بات کو یاد کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جسے منع کر دے، دنیا کی ساری طاقتیں اسے دولت مند بنانا چاہے، دنیا کی طاقتیں مل کر کے اسے دولت مند بنا نہیں سکتی، اور جسے امیر اللہ بنانا چاہے، دنیا کی پوری طاقت مل کر کے اس کو غریب نہیں بنا سکتی ہے۔ یہ کہہ لو جسے اللہ عزت دینا چاہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ ذلیل کر دے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے، یہ مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے اندر دل کے اندر جو دو بیماری ہیں اس کا علاج ہے، دل کے اندر دو بیماری ہے، دو بیماری، ایک ہے ریا دکھاوا، ایک ہے تکبر۔ ریا، کوئی آدمی کچھ کام کرتا ہے تو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، لوگ ہم کو نمازی سمجھیں، کسی کو دے رہا ہے، میری تصویر ذرا لے لو ٹھیک ٹھاک سے تاکہ لگے کہ میں دینے والا ہوں، ہاں، دکھاوا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا۔ وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، خیرات کیا، یتیم غریب کو بانٹا، فرمایا اس نے بھی شرک کیا۔ وَمَن صَامَ وَمَن صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا۔ تو دکھاوا اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بلائے گا جو بہت بڑا نمازی ہوگا، خیرات کرنے والا ہوگا، بڑا عالم کہلائے گا، لیکن اس کو صرف ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ریاکاری اس میں اس کا رد ہے کہ ایاک نعبد، عبادت صرف تیرے لیے ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ یہ عبادت کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں تو صرف تیرے لیے آیا ہوا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر تکبر ختم۔ ایک آدمی تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، میں بہت مالدار ہوں، یہ میرا کپڑا ہے، یہ میری ٹوپی ہے، یہ میرا جوتا ہے، یہ میرا چپل ہے، یہ میرے مکان ہے، تکبر۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ کر کے یہ بتا دیا گیا تکبر ختم۔ جب انسان مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے تو تکبر کس بات کی؟ میرے بھائیو،
तकब्बुर किस बात की? अल किबरिया और रिदाई, हदीस के अल्फाज हैं, वल्लाज़मतु इज़ारी फमन्ना ज़उनी वाहिदतम मिनहुमा फलयुअज़्ज़िबहु अज़ाबन शदीदा। तकब्बुर देखिए, अल किबरिया तकब्बुर, रिदाई ये मेरी चादर है, वल अज़मतु इज़ारी और इज्जत ये मेरा तहबंद है। फमन नाज़िउनी वाहिदम मिनहुमा, कोई आदमी इस तकब्बुर को छीनना चाहेगा मेरे अलावा, कोई और तकब्बुर करना चाहेगा, फलयुअज़्ज़िबहु अज़ाबन शदीदा, तो मेरे बंदों में उसे दर्दनाक अज़ाब दूंगा। इस वजह से तकब्बुर मत करना। और हदीस के उस अल्फाज, बुखारी हदीस के उस अल्फाज को सुनो, ला यदखुलुल जन्नत मन कान मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किबर। ऐ मेरे बंदो, ऐ कायनात के लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है जिसके दिल में राय के दाने के बराबर तकब्बुर हो। राय के दाने के बराबर तकब्बुर। आजकल तो तकब्बुर है, लेकिन ये रोजा ऐसा है जिसके अंदर तकब्बुर, नमाज ऐसी इबादत है, तकब्बुर खत्म, सजदे में जा रहा है, झुक गया है, रुकू में चला गया है, नाक जमीन के ऊपर रखा हुआ है, तकब्बुर खत्म, पेशानी जमीन के ऊपर रखा हुआ, तकब्बुर खत्म। हाँ, एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के सामने खड़े होकर कहा, अल्लाह के नबी ये बताइए, इन्नर रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसना व नालहु हसना, एक आदमी अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा जूता पहनता है, या ये समझ लो एक आदमी अच्छा घर बनाता है, अच्छे मकान बनाता है, अच्छी गाड़ियां लेता है, क्या अल्लाह के नबी ये तकब्बुर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर ये अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास, तकब्बुर ये किब्र ये है, अल किब्रु बतरुल हक़, हक आ जाने के बाद आदमी उसको एक्सेप्ट ना करे, माने ही नहीं। हक आ जाने के बाद कितने हमारे भाई हैं, कितनों भी कहते रहो अल्लाह ही देने वाला है, बेटा बेटी वही दे सकता है, लेकिन अभी एक जगह में जा रहा था तो कंगाल बाबा का मजार नजर आया। हाँ, कई मजार पड़े हुए, अल्लाह ही देने वाला है, कितनों ही समझाओ, हक कितनों भी बात बताओ, लेकिन हक बात को एक्सेप्ट नहीं करते, यही तकब्बुर है। वगमतुन नास, और लोगों को हकीर समझता है, ये तकब्बुर है। ऐ मेरे भाइयों, तकब्बुर न करो, किसी को हकीर न समझो। अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है, हैंडसम बनाया है, ब्यूटीफुल बनाया है, तो इसमें तकब्बुर करने की क्या बात है? दूसरों को हकीर और दूसरों को कमतर समझने की क्या बात है? उसी अल्लाह की वजह से तुम खूबसूरत हो, हैंडसम हो, मालदार हो, दौलतमंद हो, इल्म वाले हो, और अगर तकब्बुर तेरी जिंदगी के अंदर आ गया तो याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अब देखिए आगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बंदा दुआ कर रहा है, आय अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की तरफ चला, सिराते मुस्तकीम की तरफ चला। सीधा रास्ता एक ही रास्ता हो सकता है, आप एक तरफ से दूसरी तरफ से रास्ता खींचते चले जाइए, एक ही रास्ता सीधी रास्ता होगा, सीधी लाइन एक ही होगा, सारी लाइनें टेढ़ी हो जाएंगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ चला। ज़ोहर में भी आपने ज़ोहर की 4 रकात में आपने दुआ मांगी, असर में भी ये दुआ मांगी, मगरिब में भी ये दुआ मांगी, इशा की नमाज में ये दुआ मांगी, फजर की नमाज में ये दुआ मांगी। अब इतनी मरतबा मांगने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि शैतान हर सीधे रास्ते के ऊपर खड़ा है। नमाज की हालत में देखिए, कितने लोग हैं जो नमाज ही में, तरावी की नमाज हो रही है और अपना चल रहा है, पीछे मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, और हमारी कुछ बहनें कुरकुरे वो सब खा रही हैं।
غور کرو ذرا. اہدنا الصراط المستقیم. جب مسجدوں کے اندر گڑبڑی آ سکتی ہے تو پھر باہر گڑبڑی کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ اسی وجہ سے ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے نماز سیدھے راستے کی طرف چلانا. ابھی ہمارے امام صاحب کہہ رہے تھے مسجد میں بھی موبائل چوری ہو جاتی ہے. بتائیے، مسجد میں آنے کے بعد چوری کر رہا آدمی. کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، کہتا مولوی صاحب جوتا سنبھال کر رکھیے گا. میں نے کیوں کہا کہ لوگ پرانی جوتا پہن کر کے آتے ہیں اور نئی جوتا لے کے چلے جاتے ہیں. حالات دیکھ رہے ہیں، ہدایت کی جگہ پہ ہدایت نہیں ضلالت مل رہی ہے. اسی وجہ سے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی طرف چلانا. وہی راستہ جو جناب محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے، وہی راستہ جو صدیقین کا راستہ ہے، وہی راستہ جو صالحین کا راستہ ہے، وہی راستہ جو شہداء کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا، نبیوں کے اوپر، شہداء کے اوپر، صدیقین کے اوپر، اللہ انہی راستوں کی طرف تو ہمیں چلانا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود اور نصارہ کے راستے کے اوپر مت چلانا، کیونکہ یہود کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور نصارہ کے اوپر وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اللہ ہمیں ان دونوں کے راستے کی طرف مت چلانا، ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلانا. آدمی کہتا ہے آمین، تب آمین کہتا ہے. اتنی دعائیں مانگ لینے کے بعد آمین بڑے پیار سے ریکویسٹ کرتا اللہ قبول کر لے. اب اتنا کر لینے کے بعد کوئی غصے سے قبول کر لے، اللہ سنے گا؟ جو بھی قبول کرنے کا رہے گا وہ بھی حق. اللہ سے ایسی زبان، تیری زبان کیوں نہیں کٹ گئی؟ اتنی تیزی سے ساتھ آمین کہتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، کم سے کم آمین کہا کرو تو لگے کہ تم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہو. تو یہ سورہ فاتحہ. اب سورہ بقرہ. بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے. سورہ بقرہ، بقرہ مطلب گائے، اور اس سورہ کے اندر گائے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. گائے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور اس سورہ کے شروع میں الف لام میم ورڈ شروع ہوتا ہے. الف لام میم، جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الگ الگ کٹے ہوئے الفاظ. حروف مقطعات الف لام میم کا میننگ دنیا میں کسی مفتی کو معلوم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو مفتی ہے، سب سے بڑا جانکار جو اللہ کے بعد اللہ نے جس کو بتایا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے جب کسی صحابی کو نہیں بتایا، ان کو جب یہ معنی پتا نہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیسے مت پتا ہو سکتا ہے؟ تو الف لام میم کے نیچے میں ترجمہ کے سامنے الف لام میم ہی لکھا رہتا ہے. اللہ اعلم بمرادہ، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے. یہ سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کا یہ کوڈ بھاشا ہے. کوڈ بھاشا، جیسے کچھ لوگ کوڈ بھاشا استعمال کرتے ہیں، اس ورڈ کو وہی جانتے ہیں، اس کا میننگ دوسرا نہیں جان سکتا ہے. کوڈ بھاشا، یا جن کو بتا دیا جائے وہی اس کو جانتا ہے، دوسرا نہیں جان سکتا ہے. ہاں، سپاہی لوگ آپس میں، فوجی لوگ آپس میں کوڈ بھاشا استعمال کرتے ہیں کہ یہ ورڈ کہوں گا تو یہ کرنا، یہ کہوں گا یہ کہنا، تو وہی جانتا، دوسرا نہیں جان سکتا ہے. تو الف لام میم اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا. پھر آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کوئی شک ہے؟ اگر کوئی شک کرتا ہے، کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے قرآن کی کسی آیت پر، کسی حروف کے اوپر، کسی نقطے کے اوپر، تو یاد رکھنا کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہے. ابھی آپ نے دیکھا وہ وسیم رضوی والا معاملہ. وسیم رضوی نے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے 26 آیات کو، 26 آیتوں کے اوپر اس نے یہ عرضی داخل کی، پٹیشن دائر کی کہ یہ آیتیں وائلنس کو بڑھاوا دیتی ہے، جہاد کے اوپر لوگوں کو بڑھاوا دیتی ہے، اس وجہ سے ان آیتوں کو ہٹایا جائے. یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عثمان غنی نے اور حضرت عمر فاروق نے اپنے طرف سے بڑھایا ہے. نعوذ باللہ.
میں نے جس دن اس نے یہ جملے کہے تھے میں نے اسی دن کہا تھا اے وسیم رضوی تو اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا ہے, تیرے یہ جملہ نکلنے سے پہلے تیری زبان کٹ کیوں نہیں گئی, تو زمین میں دھس کیوں نہیں گیا, تو مر کیوں نہیں گیا, تو ختم کیوں نہیں ہو گیا. اور اللہ کی قسم اس نے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی کوشش کی. میں نے کہا تو کیا, تیری زندگی میں تمہارے جیسے لاکھوں آئے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کے لیے شک کیا لیکن وہ نکال نہ سکے. ابھی ہمارے حافظ صاحب قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جا رہے تھے. اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں کو بدلنا چاہو گے تو بدل نہیں سکتے ہو. ابوالکلام سلفی بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنا دے گا, ہمارے حافظ صاحب بھی سنا دیں گے, یہاں پہ چھوٹے چھوٹے حفاظ کرام بھی پڑھ کر کے سنا دیں گے. تم قرآن سے ہٹا سکتے ہو لیکن لوگوں کے دلوں سے قرآن کو کیسے ہٹا سکتے ہو, کیونکہ قرآن نے تو کہہ دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, میں نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس قرآن کی حفاظت کروں گا. اے وسیم رضوی تیرے جیسے ہزار آ گئے لیکن اس قرآن کی آیتوں کو نکال نہیں سکتا ہے. اور آج ہی کی خبر ہے یا کل کی خبر ہے, اس کی عرضی جو اس نے داخل کی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور 50,000 کا جرمانہ اس کے اوپر لگایا گیا. دیکھا آپ نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں اس کے اندر. تیرے بھیجے میں بات نہ آئے, شیطان اس تیرے بھیجے میں داخل ہو گیا تو ہم کیا کریں, تجھے سمجھ میں بات نہ آئے تو قرآن کی آیتوں کے اوپر تو نے انگلی کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیو ذرا غور کرو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایسی کتاب ہے جس میں شک ہی نہیں ہے. ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس قرآن کے اوپر جس نے بھی غور کیا اس کو ہدایت مل گئی. عمر فاروق جو محمد الرسول اللہ کو مٹانے چلا تھا, قرآن کو ختم کرنے چلا تھا, جب قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کیا تو فوراً زبان سے قرار کر بیٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. جب قرآن کی آیتوں کے اوپر لوگوں نے غور کیا, ایک بہت بڑا ڈاکو جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے, وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کے ڈاکہ ڈالا کرتا تھا. لیکن جیسے ایک گھر کے اندر داخل ہوا, ایک بلڈنگ میں چڑھنے لگا, ایک لڑکی 16, 17, 18 سال کی لڑکی قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہی تھی. رات کی تاریکی میں الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کے خوف سے تیرا دل کانپ اٹھے. جب فضیل ابن عیاض نے قرآن کی آیت کے اوپر غور کیا تو اس کے دل بدل گئے, وہ ایمان والا بن گیا اور کہا بلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. جب ایک ڈاکو نے قرآن کی آیت کے اوپر غور کیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان لے آیا. میرے بھائی کیوں, قرآن کی آیتوں کے اوپر جس نے غور کیا ہے اس کو ہدایت ملی ہے, لیکن ہدایت مانگنی چاہیے. ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے, اللہ, نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے, نبی ہدایت پہنچا سکتے ہیں. اگر ہدایت دے سکتے اللہ کے نبی تو اپنے چچا کو ضرور دیتے, جس نے آپ کی کفالت کی تھی اور ہر وقت آپ کا ساتھ دیا تھا. حضرت ابو طالب کا واقعہ سنو, آخری وقت مرنے کے قریب ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے اور کہتے ہیں یا عم, اے میری چچا, کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ, اے میرے چچا تو یہ کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ اقرار کر لے میرے چچا, میں کل قیامت کے دن اسی کلمہ کے ذریعے سے تیری سفارش کراؤں گا. لیکن چچا نے یہ کلمہ پڑھا ہی نہیں, اس کو توفیق نہ ملے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کسی کو چاہیں تو ہدایت نہیں دے سکتے, آپ ہدایت پہنچا سکتے ہیں, ہدایت دینے والا صرف اللہ. ہدایت مانگ سکتے ہیں آپ, ہدایت دینے والا اللہ. قرآن ہے گھر میں لیکن ہدایت نہیں, مسلمان کے گھر میں ہے لیکن ہدایت نہیں. ہاں تو میرے بھائیو, ہدایت اللہ دینے والا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے, ہدایت دے.
अला जिक्रिका कि मैं तेरा जिक्र करूं, तेरा नाम लेता रहूं, वह शुक्रिक और जो नेमतें तूने मुझे अता की उसका शुक्रिया अदा करूं, वह हुस्न इबादतिक और तेरी अच्छी तरीके से इबादत कर सकूं। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखलाई है। हिदायत की तौफीक मांगनी चाहिए किनसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। ये नहीं अरे हम तो मुसलमान के बेटे हैं, हमारा नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, सुमैया, फातिमा, कुलसूम, जैनब है, हमें हिदायत मांगने की क्या जरूरत है? जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हिदायत मांग सकते हैं तो आपको भी हिदायत मांगनी होगी। और आपने सहाबा को ये दुआ सिखाई है, मेरे सहाबा नमाज के बाद ये दुआ मांगो, रब्बी आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तो ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अब देखिए मोमिनों की 5 सिफत। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। मोमिन कौन है? आप हैं कि नहीं? चेक कर लीजिए, हैं? चेक कर ले। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। गैब के ऊपर, गैब क्या है? अज़ाब कब्र, ये भी गैब है। जन्नत जहन्नम, ये भी गैब है। कौन देखा है? कब्र के अज़ाब को किसने देखा है? कुछ देखा? लेकिन गैब है। गैब के ऊपर ईमान रखो। ईमान का मतलब यह होना चाहिए अज़ाब कब्र है तो है, जन्नत है तो है, जहन्नम है तो है, कल क़यामत के दिन हिसाब होगा तो होगा। ये तुम्हें ईमान रखना पड़ेगा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और दूसरी सिफत युक़ीमूनस्सलात, नमाज पढ़ते रहो, सिर्फ रमजान में नहीं, नमाज पढ़ते रहो पूरी जिंदगी। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक तुम्हें मौत ना आ जाए तब तक तुम अल्लाह की इबादत करते रहो। व युक़ीमूनस्सलात, नमाज कायम करते रहो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई मेरे सहाबा, नमाज कायम करना, ला ततरुकिस्सला, नमाज कभी भी जानबूझ करके मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरकस्सला मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। अगर तुमने नमाज छोड़ दी, अगर तुमने ये इबादत छोड़ दी तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तुम दुनिया में जलील हो जाओगे, तुम दुनिया में रुसवा हो जाओगे, तुम्हें काटा जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें बदनाम किया जाएगा। आज मुसलमानों के हालात को देखो, आज मुसलमानों ने नमाज को तर्क किया, आज मुसलमान जलील हैं, आज मुसलमान रुसवा हैं, आज मुसलमान दर दरों की ठोकरें खा रहे हैं, आज मुसलमान काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाह, नबी ने फरमाया नमाज कायम करना, नमाज कभी भी मत छोड़ना। और कुरान भी कहता मेरे बंदो नमाज पढ़ा करो। नमाज ऐसी इबादत है कि कल क़यामत के दिन पहला सवाल, अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामा, पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से होगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि रमज़ान में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ये पूछा जाएगा अपनी ज़िंदगी में तुमने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और तीसरी सिफत मोमिनीन की है, क्या सिफत है? कि जो माल अल्लाह ताला ने अता किया है उन मालों को अल्लाह के राह में खर्च करता है कि नहीं करता है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अल्लाह ने जो माल तुम्हें दिए हैं उन मालों को अल्लाह के राह में खर्च करो। मैं बताऊंगा कैसे कैसे वाक़यात हैं खर्च करने के, वो मनाजिर में आपके सामने रखूंगा। अब आगे देखिए, वबिल आखिरति हुम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक। मोमिन वो हैं जो आपसे पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं उन किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। तौरात, इंजील, ज़बूर, इनके ऊपर भी ईमान रखना है, सिर्फ ईमान रखना है, अमल नहीं करना है। और जो आपके ऊपर किताब नाजिल हुई कुरान, इस कुरान के ऊपर भी ईमान रखते हैं और ये अमल भी करते हैं। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। 5 सिफतें हैं, नमाज कायम करना, ईमान बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान रखना, अपने मालों को खर्च करना, पिछली किताबों के ऊपर और इस कुरान के ऊपर ईमान रखना, यकीन करना, इस किताब के ऊपर ईमान लाना, और आखिरत के ऊपर यकीन करना। यकीन का मतलब जानते हैं? आपने किसी सुरंग के अंदर किसी सांप को जाते हुए देखा है, अब आपको कोई कसम खा करके बताएगा तब मानेंगे।
آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سانپ گیا ہوا ہے، اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالیے گا، یقین ہے آپ کو کہ اس کے اندر سانپ ہے، ویسی آپ کو یقین ہونا چاہیے آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سارے بندے کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا. یہ ہے آخرت کے اوپر یقین رکھنا پڑے گا. اور جب یہ آخرت کے اوپر یقین ہوگا تو میرے بھائیو دنیا کے اندر انسان تقوی والا بن جائے گا، متقی اور پرہیزگار بن جائے گا. اب آئیے قرآن کی اس آیت کے اوپر، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. مومنوں کو بشارت دے دو، میرے بندوں اور میرے بندیوں کو بشارت دے دو جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے، ان بندوں کو بشارت دے دو. اے میرے بندوں جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہو، اے میرے بندوں آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، اے میرے بندے تیرے لیے باغات ہیں، اور ایسے باغات ہیں جس کے لیے نہریں بہیں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. نہریں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، ہاں شراب کی، پانی کی نہر. یہاں دودھ دیکھیے شارٹ ہو جاتا ہے، نہریں جاری ہوں گی. شہد ملتا کہاں ہے؟ نہریں جاری ہوں گی. اے میرے بندو نیک عمل کرنے والوں سنو، جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات، الگ الگ پھل تمہیں دیے جائیں گے. جنت کا پھل اور دنیا کے پھل میں کیا فرق معلوم ہے؟ سیب وہاں بھی ملے گا، سیب یہاں بھی ہے، لیکن فرق کیا معلوم ہے؟ جب اس پھل کو دیکھیں گے، سیب کو، انار کو، تو کہے گا اللہ یہی وہ سیب میں دنیا میں کھایا کرتا تھا. اللہ کہے کھاؤ تو. جیسے بندہ کھائے گا کہے گا اللہ سیب تو وہی ہے لیکن مزہ اس کا کچھ اور ہے. آسمان و زمین کا فرق ہو جائے گا. پھر فرمایا اور پھر تمہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، ازواج مطہرہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا وہ عورتیں دی جائیں گی. آنکھ کی نعمت ملے گی، یعنی جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو آنکھیں نہیں ہوتا ارے کیا منظر ہے یار، ہاں آنکھیں کو سکون دینے والی نعمتیں، دل کو سکون دینے والی ایسی عورتیں ملیں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ عورت دنیا میں جھانک دے تو دنیا کی پوری دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کیسی عورتیں بنائی ہیں اور اس کو خود اللہ نے پاک کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہوئی ہے. جنت کا تذکرہ ہوگا تاخراتوں میں. اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت کو دیکھیے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اے میرے بندے تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ بہت سے لوگ ہیں نا، ارے مرنے کے بعد تھوڑی کوئی زندہ ہوگا. آدمی سوچتا مرنے کے بعد آدمی ہڈیاں گل جائیں گی، آدمی سڑ جائے گا، مر جائے گا، جل جائے گا، تو انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ کہتا میرے بندو تم دنیا میں آنے سے پہلے تم مردہ تھے. تم جانتے ہو شادی شدہ ہونے کے بعد بچہ تھا نہیں تھا، دونوں کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی نطفے سے بچہ بنایا، مردے کو زندے کی حالت میں کیا، بچہ زندہ نکلا. دنیا میں بچہ جوان بڑھاپے کی زندگی پایا، پھر مر گیا، یعنی پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہوئے اور زندہ کے بعد مر گئے. یہ تین چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اب پھر اللہ تعالیٰ زندہ کرنا چاہے گا تو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. الیس ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بڑا ہی آسان، یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کر سکتا. مثال بے شمار دی ہے. زمین مردہ زمین ہے، بارش ہوتی ہے زمین سے ہرے پودے نکلتے ہیں، زمین مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو زندہ کرے گا. قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں موجود ہیں. اب اگلی آیت کی طرف چلیے، قرآن کی اس آیت کی طرف چلیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں میں آزمایا، اور حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بہت چیزوں میں آزمایا لیکن اس آزمائش میں کامیاب ہوئے. ہم اور آپ آزمائش میں کامیاب ہیں. ٹھنڈی کا مہینہ آیا، بستر چھوڑ نہیں رہے ہیں، اور اتنی ٹھنڈی میں نماز پڑھنے جائیں گے. ٹھنڈی کا مہینہ آیا، نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں. اچھا ابھی تو شادی کی، ابھی کہاں نماز پڑھیں گے؟ جوانی میں نماز تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، تم اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو رہے ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، آزمائشوں کے اندر کامیاب نہیں ہوتے ہو. میرا ایک بندہ گزرا ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھو. اللہ تعالیٰ نے جب جب آزمایا، حضرت ابراہیم اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے. ان آزمائشوں والا واقعہ نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. اب آگے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اور یہ دعا پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا. اللہ یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر اللہ تیرے لیے بنا رہا ہوں. اللہ ربنا تقبل منا، اللہ اس عبادت کو، اس عمل کو اللہ تو قبول کر لے. دیکھ رہے ہیں، پہلا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر بنایا گیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد حرام. پھر فرمایا دوسرا گھر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس مسجد اقصی، بیت المقدس. اچھا دونوں کے درمیان وقفہ کتنے سالوں کا تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال. 40 سال. حضرت ابراہیم گھر بنا رہے ہیں اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ گھر بنا لیا، بہت بڑا کام کر لیا، اب تو جنت میرے لیے کنفرم ہے. کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ عبادت کر لیتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑا کام میں نے کر دیا ہے. نہیں، ربنا تقبل منا. اے میرے بندو، حضرت ابراہیم سے سیکھو، عبادت کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو. ان عبادتوں کو کر لینے کے بعد اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے. انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ہم دل سے تجھ سے کہہ رہے ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے نا جو سامنے تعریف کرتا ہے لیکن چلے جانے کے بعد بہت بیکار آدمی ہے. سامنے تعریف کر رہا ہے، چلے جانے کے بعد ارے بہت گھٹیا آدمی ہے یار، چلے جانے کے بعد. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ کر نہیں سکتا کیونکہ اللہ دل کو بھی جانتا ہے، اس کی زبان کو بھی جانتا ہے. اسی وجہ سے کہا انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب قرآن کی سورہ بقرہ اور پہلے پارے کی آخری آیت دیکھیے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ پچھلی امت تھی، گزر گئی. لہا ما کسبت، اس نے جو کیا اس کے لیے، ولکم ما کسبتم، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان لوگوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس وجہ سے تم اپنے بارے میں سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو. میرے بندو، زندگی بہت ہی قیمتی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو. موت آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جانو. موت آنے سے پہلے زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ موت کب آ جائے گی. اس وجہ سے عمل کرو اور دین اور عبادت اور نیکیوں کے معاملے میں جنت کے لیے دوڑ لگاؤ. کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو، عبادتیں کرو، دعائیں مانگو، تلاوتیں کرو، اور اللہ سے رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین رب کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن و حدیث کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. رمضان کا مہینہ اللہ ہمارے لیے رحمت والا مہینہ بنا دے. اس مہینے کے اندر اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.